یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ دیکھو جب یہ طریقہ عیسائیوں کے دیکھا دیکھی کرسمس ڈے کی طرح میلاد النبی کا طریقہ ہمارے معاشرے میں رائج ہوا تو کتنی ساری برائیاں آئی۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم وہاں تک نہیں پہنچے جہاں تک عیسائی یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے لوگ جہاں تک پہنچے وہاں تک ہم نہیں پہنچے۔ ہماری محفلوں میں زنا نہیں ہوتا ہے، ہماری محفلوں میں بے حیائی نہیں ہوتی ہے، ہماری محفلوں میں وہ خرافاتیں نہیں ہوتی ہیں جو ان کی محفلوں میں ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی بہت ساری چیزیں ہمارے وہاں کیا ہو گئی ہیں، رائج پا گئی ہیں۔ ہمارے وہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے موقع پر کیک کاٹا جاتا ہے جس کی کوئی گنجائش شریعت نے اور علماء نے ہمیں نہیں دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گنبد خضرا ہے، مسجد نبوی کا گنبد خضرا کی شکلیں بنائی جاتی ہیں، اس کے نقش بنائے جاتے ہیں، کعبۃ اللہ کا نقش بنایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا جلوس جو نکلتا ہے اس جلوس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد کی کیا بنائی جاتی ہے، شبیہ بنائی جاتی ہے، اور کعبۃ اللہ کی شبیہ بنائی جاتی ہے، اس کا عکس بنایا جاتا ہے، اور اس کے آس پاس لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، اس کی ہمیں ہمارے اسلام نے اور ہمارے علماء نے اس کی ہمیں جو ہے نا تعلیم نہیں دی ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ اس کو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کیا کرنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں اس کے بارے میں حکم نہیں دیا ہے اور آپ نے خود اپنی زندگی کے اندر میلاد نہیں منایا ہے تو ہمیں بھی میلاد منانے کی گنجائش اور اجازت کسی بھی قیمت پر نہیں ہے۔ یہ بدعت ہے، اس کو علماء نے کیا لکھا ہے، بدعت ہے۔ دیکھو بدعت کہتے ہیں ایسی چیز کو جس کو دین سمجھ کر کے ثواب سمجھ کر کے کیا جائے اور اس کو انجام دیا جائے، لہٰذا ہمیں اس سے کیا کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس عمل سے ہمیں اپنے آپ کو کیا کرنا چاہیے، بچانا چاہیے۔ ایسی محفلوں سے ہمیں بچانا چاہیے، ایسے جلسے جلوس سے ہمیں بچانا چاہیے، اس طرح کے عنوانات سے جو پروگرام ہوتے ہیں ان پروگراموں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی جلسہ اس طرح کا ہو گیا جس کے اندر کوئی دینی بات چیتیں ہو گئیں، لیکن جو کچھ خرافاتیں ہوتی ہیں، مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں، کیک کاٹے جاتے ہیں اور جلوس جو نکالا جاتا ہے اس جلوس کے اندر جو کعبۃ اللہ کی شبیہ تیار کی جاتی ہے، اسی طرح سے مسجد نبوی کا جو گنبد ہے اس گنبد کا جو عکس تیار کیا جاتا ہے، اس کا جو نقشہ بنایا جاتا ہے، اس طرح کی جو محفلیں ہوتی ہیں ان محفلوں سے ہمیں اپنے آپ کو کیا کرنا چاہیے، بچانا چاہیے۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تھا ہمارے درمیان میں دین کو کامل و مکمل کر دینا۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے اپنے دین کو کامل و مکمل کر دیا۔ ظاہر بات ہے جب دین کامل و مکمل ہو گیا تو دین سے ہٹ کر کے کوئی بھی بات اگر ہمارے درمیان میں آتی ہے، ہمارے معاشرے میں آتی ہے، ہماری امت کے درمیان میں آتی ہے تو چاہے وہ دکھنے میں کتنی اچھی کیوں نہ لگ رہی ہو، وہ کیا ہے، بدعت ہے، وہ کیا ہے، غلط ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تمہارے پاس میں ہم نے ایک نور بھیجا ہے اور ایک کتاب بھیجی ہے جو کہ واضح ہے۔ کتاب سے مراد قرآن کریم ہے اور نور سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دیکھو نور کا وہ مطلب نہیں ہے جو کہ بہت سے لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ نور سے مراد وہ ہے جو کہ انسانوں سے ہٹ کر کے، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، ہماری طرح بشر ہیں، انسان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں ہے جس طرح سے لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ فرشتے جس طرح سے اللہ تعالیٰ کا نور ہے اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں ہے، بلکہ آپ کے نور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس امت کے لیے آپ کی تعلیمات بطور نور کے ہیں، بطور کائے کے ہیں، نور کے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیے بغیر ہم قرآن اور حدیث کے اوپر مکمل عمل نہیں کر سکتے، قرآن اور حدیث کو نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی تعلیمات کو ہم نہیں سمجھیں گے۔ ہمارے پاس کتاب ہے لیکن ہمارے پاس روشنی نہیں ہے، نہ تو دن کی روشنی ہے، نہ سورج کی روشنی ہے، نہ بجلی کی روشنی ہے، تو ہم اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ ہمارے پاس روشنی موجود نہیں ہے۔ یا ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے پاس کتاب بھی موجود ہے، روشنی بھی موجود ہے، لیکن ہمارے پاس آنکھوں کی روشنی نہیں ہے، تو ہم کتاب پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے۔ پتہ یہ چلا کہ کتاب کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس روشنی کا ہونا ضروری ہے، آنکھوں والی روشنی کا بھی ہونا ضروری ہے، اور بجلی، لائٹ اور دن کی روشنی اور سورج کی روشنی کا بھی ہونا ہمارے سامنے کیا ہے، ضروری ہے۔ بغیر اس روشنی کے ہم اس کتاب کو نہیں پڑھ سکتے۔ ایسے ہی ہمارے پاس کتاب اللہ قرآن کریم موجود ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی تعلیمات اگر ہمارے پاس میں نہیں ہے تو ہم اس کتاب اللہ کو نہیں سمجھ سکتے۔ جیسے ایک شخص میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھ کر کے ڈاکٹر بن جائے، کیا بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، تو بتاؤ وہ اس کتابوں کے پڑھنے کی وجہ سے کوئی بھی شخص اس سے علاج نہیں کروائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے صرف کتابوں کو پڑھا ہے، اس نے پریکٹس نہیں کی ہے۔ اس سے علاج کروانے کے لیے اس کا انوبھو ہونا ضروری ہے، اس کی پریکٹس ہونا ضروری ہے۔ کسی ماہر ڈاکٹر کے پاس میں جا کر کے وہ پہلے کیا کرے، عملی نمونہ پیش کرے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کے لیے
ہمیں اپنا عملی نمونہ پیش کر کے بتلایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے کہ دیکھو قرآن اور حدیث پر کس طرح سے عمل کیا جائے گا. بھائی اگر ہم باپ ہیں تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیٹی ہیں, آپ نے بتلایا کہ باپ ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے ساتھ کس طرح سے رویہ اختیار کیا ہے. ہمیں عملی نمونہ اختیار کر کے بتلایا ہے. ہم باپ ہونے کی حیثیت سے اپنی اولاد کے ساتھ کس طرح سے پیش آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں. اگر ہم شوہر ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر ہونے کی حیثیت سے اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آئے ہیں, ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں. ہم تاجر ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کا تجارت کا سفر کس انداز میں کیا ہے اور تجارت کو کیسے انجام دیا ہے, اس والی زندگی کو ہم اٹھا کر کے دیکھیں. ہر فیلڈ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیشت والی زندگی دیکھ لیں, تجارت والی زندگی دیکھ لیں, کاروبار والی زندگی دیکھ لیں. ہر زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عملی نمونہ کر کے دکھلایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ نیری کتابیں پڑھ لینے سے, نیرا قرآن شریف پڑھ لینے سے اور صرف حدیث پڑھ لینے سے آپ کی زندگی کے اندر وہ نورانی تعلیمات نہیں آئیں گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ دیکھ کر کے آپ کی زندگی کے اندر کیا آئیں گے, تعلیمات آئیں گی. لہٰذا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ دیکھ کر کے ہی قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کا موقع ملے گا, ورنہ ہم اپنے طور سے قرآن اور حدیث پر یوں ہی عمل نہیں کر سکتے. تو جشن منانے کے لیے اور میلاد منانے کے لیے بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا جشن منایا ہے, اپنا میلاد منایا. پتہ یہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جشن, اپنا میلاد نہیں منایا, تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن اور آپ کا میلاد نہیں منائیں گے. عمل کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.